السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نموئی نفسیات کی تاریخ۔ بچوں کا نفسیاتی مطالعہ لیٹ 19 سینچری یعنی 19ویں صدی کے آخری ایام میں شروع ہوئی اور یہ 20 سینچری کے شروع کے سالوں میں بہت زیادہ اس نے ترقی کر لی، کیونکہ اس زمانے میں اہم جو ماہرین نفسیات تھے انہوں نے انسان کی ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے لاک اور روسو جیسے فلاسفرز نے انسان کے بیہیویئر کے بارے میں کچھ نظریات پیش کیے جو آج کل کی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی بنیاد بنی۔ مثلا روسو نے بتایا کہ ڈیولپمنٹ کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں: انفینسی، چائلڈہڈ اور ایڈولیسنس یعنی شیرخوارگی، بچپن اور جوانی۔ لاک نے ٹیبولا راسا یعنی بلینک سلیٹ یعنی صاف تختی کا تصور پیش کیا، کیونکہ اس کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکسپیرینس اور لرننگ جو ہیں اس تختی کے اوپر جو کچھ لکھ دیتے ہیں وہ اس کی شخصیت بن جاتا ہے۔ یہی نظریہ بعد میں بیہیویئرزم کی بنیاد بنا، لیکن یہ نظریات زیادہ سائنسی نہیں تھے۔ تو جو سائنٹیفک اسٹڈی جو ہے جو بچوں کی یا انسان کی ڈیولپمنٹ کی، وہ اس وقت شروع ہوئی کہ جب اسٹینلے ہال نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ ہال کو فادر آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بچوں کو سب سے پہلے سسٹمیٹیکلی یعنی منظم انداز میں ان کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی۔ اس نے اس مقصد کے لیے کویسچنئرز کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں کورسز پڑھائے، اور بہت سارے جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے وہ بعد میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اہم محقق یعنی ریسرچرز بنے۔ اس کے علاوہ ہال کی یہ خدمت بھی تھی کہ اس نے ڈیولپمنٹل ریسرچ کے جرنلز پبلش کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد جے بی واٹسن کی اہم خدمات ہیں، جو کہ بیہیویئرزم یعنی کرداریت کے مکتب فکر کا بانی تھا، اور بیہیویئرزم 20ویں صدی کے شروع کے ایام میں اس کا آغاز ہوا۔ واٹسن نے 1928 میں ایک کتاب لکھی، سائیکولوجیکل کیئر آف دا انفنٹ اینڈ چائلڈ۔ اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کا ہر قسم کا بیہیویئر یا کردار صرف اور صرف اس کے انوائرمنٹ اور اس کے تجربے یعنی ایکسپیرینس سے بنتا ہے۔ اس کے مطابق انسان اب فطرتاً کچھ بھی لے کر نہیں آتا، اور بایولوجیکل یا فزیولوجیکل ٹینڈنسیز یا انسٹنکٹس یا جبلتیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ انسان کا کردار لرننگ کے اصولوں سے بنتا ہے، جس کو اس نے کنڈیشننگ کا نام دیا۔ بیہیویئرسٹک پوائنٹ آف ویو میں دوسرا نام اسکنر کا ہے، جس نے لرننگ تھرو ری انفورسمنٹ یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، جزا اور سزا کے ذریعے سیکھنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ بینڈورا نے سوشل لرننگ تھیوری پیش کی، جس کے مطابق انسان، خاص طور پہ چھوٹے بچے، دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ فرائیڈ کی خدمات بھی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ فرائیڈ جو کہ سائیکو انالیٹک پوائنٹ آف ویو کا بانی تھا، اس نے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں سائیکو سیکشول سٹیجز کا تصور پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق لیبیڈو یا سیکشول انرجی بچپن میں ڈیولپمنٹ کے دوران بچے کے ڈفرینٹ باڈی پارٹس یا زون کے اوپر فکسیٹ ہوتی ہے۔ مثلا اورل سٹیج میں سائیکو سیکشول انرجی بچے کے منہ اور منہ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اینل سٹیج میں اینس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وغیرہ۔ جب بچہ ان تمام سٹیجز سے نارمل طریقے سے گزر جاتا ہے تو بڑے ہونے تک وہ جینیٹل سٹیج تک پہنچتا ہے، جس میں کہ سائیکو سیکشول انرجی کسی باڈی پارٹ کے ساتھ فکسیٹ نہیں رہتی۔ فرائیڈ کے نظریات پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی کہ اس نے سیکشول انرجی کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی، اور اس نے جو باڈی سٹرکچر جو ہے بچے کا اور باڈی کے ساتھ انرجی کی اٹیچمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی۔ لیکن اس کے اس پوائنٹ آف ویو کو آج کل بھی مانا جاتا ہے کہ بچے کی زندگی میں جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں وہ اس کی ہیلتھی پرسنالٹی کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔
اس کے بعد آرنلڈ گیزل کا نام آتا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل ریسرچر تھا۔ اس نے بچوں کی، خاص طور پر جو انفینٹ چھوٹے بچوں کی جو فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ان کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت سسٹمیٹک تحقیقات کی۔ یہ پہلا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ تھا جس نے اس موضوع کے اوپر سائنٹیفک طریقے سے تحقیقات کی، اور اس کی یہ ریسرچز بہت لارج اسکیل کے اوپر تھیں، یعنی اس نے بہت زیادہ بچوں کے اوپر ریسرچ کی۔ اس نے یہ بتایا کہ بچوں کی جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا پیٹرن یا جو اس کا ایک انداز یا جو نمونہ ہوتا ہے، وہ ایک فکس یا کنسسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا کے بچے اسی پیٹرن کے مطابق ڈیولپ ہوتے ہیں۔ البتہ مختلف کاموں کی ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن بچوں میں جو بھی صلاحیتیں آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کا سیکوینس یا ان کی ترتیب ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی پیدائش کے وقت بچہ اپنے ہاتھوں پیروں کو اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا، وہ پہلے 1-2 مہینے کے اندر اپنی گردن کو سنبھالنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کروٹ لینا شروع کرتا ہے، پھر وہ الٹا لیٹ کر اپنا سر اٹھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ سہارے سے بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر سہارے کے بغیر بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر بعض بچے کرالنگ کرتے ہیں، بعض کرالنگ نہیں کرتے، لیکن پھر اس کے بعد وہ سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر انگلی پکڑ کر چلتے ہیں، پھر سہارے کے بغیر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ترتیب تمام بچوں میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ دیر سے بیٹھنا شروع کرے اور کوئی جلدی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ پہلے چلنا شروع کر دے اور بعد میں بیٹھنا سیکھے۔ تو یہ جو ترتیب اس نے مختلف کاموں کی نوٹ کی، وہ اس نے بتایا کہ تمام بچوں میں ایک جیسی ہوتی۔ گیزل نے آبزرویشن یعنی مشاہدے کے خاص طریقے بھی وضع کیے۔ مثال کے طور پہ 1 وے اسکرینز جو ہوتی ہیں، کہ جس میں جیسے وہ ایسا شیشہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ان طریقوں کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو آبزرو بھی کر لیا جائے لیکن بچے ڈسٹرب نہ ہوں، تاکہ وہ اپنا نارمل بیہیویئر پیش کرتے رہیں۔ گیزل نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں نارمز پیش کیے، یعنی نارمز کا مطلب ہے کہ وہ کون سی نارمل یعنی عمر ہوتی ہے جس میں کہ بچہ کوئی کسی خاص کام کو پرفارم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ایک نارمل ایج رینج ہوتی ہے، یعنی اتنی عمر سے لے کر اتنی عمر کے درمیان تک امید ہے کہ ایک ایوریج یا نارمل بچہ بیٹھنا شروع کر دے یا چلنا شروع کر دے۔ ان نارمز کا یہ فائدہ ہے کہ آج بھی کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو ان نارمز کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ نارمل بچوں سے برابر ہے یا کہیں کم تو نہیں، یا اگر زیادہ ہے تو وہ بھی پتہ چل سکتا۔ اس کے بعد پیاجے کی خدمات آتی ہیں، اور پیاجے کا نام بھی بچوں کی نشو و نما میں بہت ہی ایک بڑا نام ہے۔ پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی وقوفی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا، اور یہ ایک سٹیج تھیوری تھی، یعنی اس نے بتایا کہ مرحلہ وار بچوں کی وقوفی نشو و نما ہوتی ہے۔ پیاجے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں یہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ماہر نفسیات، کیونکہ بچوں کا جو سوچ کا انداز ہوتا ہے، ان کی تھنکنگ، ان کا لرننگ کرنے کا طریقہ، اس کے بارے میں جو پہلے سے جو خیالات چلے آ رہے تھے ان میں سے اکثر جو غلط تھے، ان کے اندر پیاجے نے ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ اس نے بتایا کہ بچوں اور بڑوں کے سوچنے کے انداز میں کوالٹیٹیو ڈفرنس ہوتا ہے، یعنی بچے بڑوں سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ پیاجے نے یہ بتایا کہ بچے اپنے ماحول میں ارد گرد کی اشیاء کا نالج کس طرح حاصل کرتے ہیں کہ وہ سکیماز بناتے ہیں، اور یہ سکیماز وہ اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں بناتے ہیں، اور ان کا یہ دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنے کا جو سفر ہے یا جو سکیماز بنانے کا سفر ہے، یہ 4 سٹیجز سے ہو کر گزرتا ہے۔ سینسری موٹر سٹیج یعنی حسی حرکی درجہ، پری آپریشنل یعنی قبل عملی درجہ، کانکریٹ آپریشنل سٹیج یعنی ٹھوس عملی درجہ، اور فارمل آپریشنل سٹیج یعنی رسمی عملی درجہ۔ تو طالبات، یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، جس میں کہ ہم نے ان مین سائیکالوجسٹ کا جنہوں نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے فیلڈ کو
ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔